بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اکاؤنٹ کی بھی اور برازیل کے ویزے کی بھی، تو دونوں کے متعلق کویسچنز آئے کہ اس چیز کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب پوری دنیا میں آپ نے کہیں بھی جانے کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے ڈے ون جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے دنیا میں کہیں بھی جانا ہے، چاہے وزٹ کے لیے جانا ہے، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے جانا ہے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ تو میرے بھائی بعد میں یہ کویسچن آئے کہ جن کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ اپنے اکاؤنٹ کو کھلوا تو لیں گے چلیں، تو اسے مینٹین کیسے کریں گے، کیونکہ وہ ایک رننگ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر اچھی خاصی تھوڑی سی اماؤنٹ نظر آئے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 5-7 لاکھ 10 لاکھ روپے یا 2-4 لاکھ روپے موجود ہیں۔ تو اس کا بھی میرے بھائی بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ بیسیکلی یہ ایمبیسی کی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جس کو ہم نے لیگلی پورا کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار ایکسپلین کیا کہ میں آپ کو تمام کے تمام لیگل طریقے گائیڈ کروں گا کہ لیگلی پوری دنیا میں آپ کیسے جا سکتے ہیں اور کن اصولوں کے تحت آپ جائیں گے اور آپ کو کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ تو جس میں ایک بہت ہی ضروری چیز ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ تو میرے بھائی اس کو مینٹین کرنے کا بڑا سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس 10,000 روپے بھی ہیں یا 5,000 روپے ہیں، آپ نے 5,000 روپے سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیا، اس کے بعد آپ نے 2-4-5,000 روپے اور جمع کر کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ ونس آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپیز آ گئے تو آپ نے ان کو کرنا کیا ہے کہ ہر 2-3 دن بعد آپ نے اس میں سے اے ٹی ایم کے ذریعے 5,000 7,000 2,000 4,000 روپے آپ نے وڈرا کرا لیے، 1-2 دن بعد پھر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ یہ ایسے ہوگا، یہ ایک پروسیس ہوگا جس میں یہ نظر آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے آؤٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان بھی ہو رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ اس طرح وہ تقریباً 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کی اسٹیٹمنٹ بن جائے گی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم آئی اور اتنی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوئی جو آپ نے وڈرا کرا لی۔ تو جنرلی جو ایمبیسیز ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی جانے کے لیے وہ ریکوائر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو 6 مہینے کی جو ہے صرف پاکستانی ہی کر سکتے ہیں یا انڈیا بنگلہ دیشی یا کوئی بھی پوری دنیا میں سے کوئی بھی میرا پاکستانی بھائی، انڈین، بنگالی، بنگلہ دیش کا بنگلہ دیشی بھائی یا نیپالی، سری لنکن بھائی، کوئی بھی جس وقت ہمارا بھائی اپلائی کرے گا دنیا میں کہیں بھی جانے کے لیے تو اسے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح تمام کے تمام لوگ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ تک وہ اس پروسیس کو جاری رکھیں تو ان کی بڑی ایک ہینڈسم اماؤنٹ، بڑی ہیوی سٹیٹمنٹ تیار ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ وہاں سے بینک سے اپنے پیپر سٹیٹمنٹس کے نکلوائیں گے، ایمبیسی میں جمع کرائیں گے، تو وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ وہاں پر نظر آئے گی کہ اس اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ پیسے آئے اور اتنے زیادہ پیسے اس میں سے وڈرا بھی ہوئے۔ یہ تو بات ہو گئی ایک جنرلی پوری دنیا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی، کہ بینک سٹیٹمنٹ کو بیسیکلی یہ کویسچن تھا کہ مینٹین کیسے کیا جائے۔ تو یہ اس کو مینٹین کرنے کا ایک آسان طریقہ ایک عام غریب بندے کے لیے جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، 10,000 روپے بھی ہیں تو 10,000 روپے کو بھی سرکل کر کے بار بار اپنے اکاؤنٹ میں 5-7 ہزار ڈالے ڈالے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کی ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ کی سٹیٹمنٹ تیار ہو جائے گی۔ تو جب لاسٹ ویڈیو میں ایک بات ہم نے اور برازیل کے متعلق کی تھی، تو برازیل کے متعلق یہ بھی ہے اگر آپ وہاں پر شادی کریں گے تو برازیل کا پاسپورٹ میرے بھائی آپ کو 2 سال کے عرصے میں مل جاتا ہے۔ تقریباً 2 سال کا ٹائم لگتا ہے برازیل کا پاسپورٹ ملنے میں۔ اس میں آپ کو سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ پورے ساؤتھ امریکہ میں بغیر ویزے کے ٹریول کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ پوری یورپین یونین میں، یورپین یونین کا کوئی بھی ملک ہے، شنگن کا کوئی بھی ملک ہے، وہاں پر بھی آپ بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں۔ آپ کی آن ارائیول ہے، آپ کی انٹری ہے، آپ کو ویزے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو جو کہ آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہے۔ وہاں پر روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم برازیل کی بات کریں تو برازیل میں بھی آپ پاکستانی اگر روپے کی بات کی جائے تو آپ تقریباً 1,00,000 روپے تک بڑے آرام سے وہاں پر سیلری لے سکتے ہیں کوئی بھی کام کر کے، اسپیشلی اگر آپ تھوڑی سی انگلش اچھی بول سکتے ہیں تو آپ کو مختلف 5 اسٹار ہوٹلز میں کاؤنٹر پر اور ریسیپشن پر اور مختلف جگہوں پر جاب مل جاتی ہے، کئی اچھے ریسٹورنٹس میں بھی جاب مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پر رہ کر، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ برازیل کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ پرتگیز ہے۔
اگر آپ پرتگیز سیکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا چانسز مزید جاب کے بھی بڑھ جاتے ہیں. پلس جن کا تھوڑا سا کاروباری ذہن ہے ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ برازیل میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پاکستانی رائس کی. باسمتی رائس آپ پاکستان سے امپورٹ کریں, جب وہاں پر آپ کو موجود ہیں تو آپ کو پیمنٹس کا کوئی خدشہ اور کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ آپ خود وہاں پر موجود ہیں. آپ لوگوں سے پیسے لیں گے اور ان کے ہینڈ اوور اپنی پروڈکٹ کریں گے. اس کے علاوہ برازیل میں پاکستانی لیدر پروڈکٹس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, اس کے ذریعے بھی آپ وہاں پر جو ہے اپنا ایک بہترین گزر بسر کر سکتے ہیں. کیونکہ مین جو چیز ہے, آپ نے وہاں پر 2 سال کا عرصہ گزارنا ہے شادی کے بعد, تو آپ کو پاسپورٹ تب ہی ملے گا جب آپ جو یہ ایک فاسٹ ٹریک ہے شادی کر کے پاسپورٹ حاصل کرنے کا. اور اس میں ایک اور برازیل ون آف ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ, دنیا میں صرف چند ایک ممالک ہیں جن کا یہ پروسیجر ہے کہ اگر آپ برازیل نہیں بھی گئے, آپ پاکستان میں موجود ہیں, انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں ہیں, آپ کہیں پر بھی ہیں, اور اگر آپ نے وہاں پر کسی کو آن لائن کسی سے آپ کی فرینڈ شپ ہو گئی ہے اور وہ خاتون آپ سے شادی کے لیے ایگری ہے, بینگ لیونگ ان یور اون کنٹری, آپ پاکستان میں, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا میں موجود رہ کر بھی اس سے شادی کر سکتے ہیں. اس کا بڑا آسان سا پروسیجر ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بندہ آپ کی جگہ پر نامزد ہوگا جو ایز اے ایکٹ آپ کے بہاف پر وہاں پر ایکٹ لے گا, اور آپ کی پاکستان میں بیٹھے بٹھائے یا انڈیا اور بنگلہ دیش میں بیٹھے بٹھائے وہاں پر آپ کی آسانی سے شادی ہو جائے گی. اور اس بیس پر اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی 2 ماہ کے بعد آپ کو برازیل کا PR مل جائے گا. PR مین دا پرماننٹ ریزیڈنس. پرماننٹ ریزیڈنس جب آپ کو برازیل کا مل جائے گا تو اس پرماننٹ ریزیڈنس کی بیس پر ایک تو آپ برازیل کا سفر بغیر کسی پریشانی کے کر سکتے ہیں, وہاں پر جا کر آپ روزگار بھی تلاش کر سکتے ہیں, اور پھر جو اس کے ساتھ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ پورے ساؤتھ امریکہ میں کسی بھی کنٹری میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے برازیل کا PR ملنے کا, اور اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ آپ امریکہ میں ورک صاحب جانے کے لیے کتنے کے پیسے لگتے ہیں. یہ تو انتہائی آسان انٹری ہے, اگر دیکھا جائے تو کتنے کے پیسے لگ جاتے ہیں؟ اگر ہم ساؤتھ امریکہ کی ویسے بات کریں تو مختلف ممالک کے مختلف ریٹ چل رہے ہیں. بازار میں 15 سے 20 لاکھ اور 20 سے 25 لاکھ روپے تک مختلف ایجنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کے پیسوں کا بھی بہت زیادہ رسک انوالو ہوتا ہے. اس طرح کا اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے میرے بھائی, تو آپ نے بہت زیادہ جانچ پڑتال کر کے کسی بھی ایجنٹ کے یا کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جب آپ نے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پیسوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کرنی ہے. آپ نے کسی کو بھی پیسے نہیں پکڑا دینے, کیونکہ ونس آپ کی پاکٹ سے پیسے نکل کر کسی دوسرے کی جیب میں چلے جائیں گے تو ان پیسوں کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور بہت سارے کیسز میں ناممکن ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ میرے بھائی ہیں, آپ نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں, تو جو بھی آپ کے پاس پیسے موجود ہیں ان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کوشش کریں, جس طرح آپ کو میں آنے والی ویڈیوز میں بھی مزید چیزیں ایکسپلین کروں گا. ایک ایک ملک کے متعلق آپ کو سیپریٹلی بتاؤں گا کہ اس ملک کا کیا قانون ہے, یہاں پر کیسے آپ شادی کریں گے, کیسے آپ ویزا اپلائی کریں گے, روزگار کیسے ملے گا, وہاں پر پہنچنے کے بھی بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں. آپ کا کوئی بھی اگر اسپیسیفک سوال ہے تو آپ کویسچن سیشن میں نیچے آپ وہاں پر ڈسکرپشن میں اپنا کویسچن لکھ کر بھیجیں, میں انشاءاللہ اس کا بھی رپلائی کروں گا اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. میرا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ ایجنٹوں کے چکروں سے بچ جائیں. ہاں, اگر آپ کو کوئی اچھا بندہ ملتا ہے جس کا مارکیٹ میں اچھا نام ہے, اچھا کام کرنے والا بندہ ہے, اور آپ میں خود اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی کرج نہیں ہے, اور نہ ہی اتنی سمجھ ہے کہ میں اس کام کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں اور میں کیسے پہنچوں, تو آپ کوئی اچھا بندہ دیکھ کر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. پلس بہت ہی ضروری ہے اپنے پیسوں کی سیفٹی کرنا, اپنے پیسوں کو بچا کر رکھنا ہے میرے بھائی. یہ بہت ہی محنت کی کمائی ہے, تو ان پیسوں کو آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے اور پوری گارنٹیز لے کر. اور بیسیکلی آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ سے ڈیل کرتا ہے
تو آپ اسے پہنچ کے ہی ڈیل کریں. آپ کہیں پیسے ضرور دوں گا, آپ 10 لاکھ مانگتے ہو میں 12 لاکھ دوں گا, لیکن آپ مجھے پہلے پہنچائیں اور کوشش کریں جو ایجنٹ آپ کو لیگل وے سے لے کر جاتا ہے, آپ کا لیگل ویزا لگواتا ہے, اسی ایجنٹ کے ساتھ جائیں. کوئی بھی ایجنٹ آپ کو جو سجیسٹ کرے میں آپ کو ڈنکی لگواؤں گا, آپ کو ٹرالر میں لے جاؤں گا, آپ کو بارڈر کراس کراؤں گا, میرے بھائی جان بہت قیمتی ہے, اور رستے میں بہت سارے لٹیرے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. اس کے علاوہ مختلف ممالک کی سیکورٹی ایجنسیز, بارڈر سیکورٹی فورسز ان کے بارڈر پر پہرا دے رہی ہوتی ہیں. تو جب انسان وہاں سے گزرتا ہے انہیں تو نہیں پتہ کون آ رہا ہے, تو کئی بار وہ شوٹ بھی کر دیتے ہیں, جس میں بندے کی جان بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے. تو آپ نے ہر ایک قسم کی انلیگل ایکٹیویٹی سے بچنا ہے. تو یہ دوسری بات ہے, اور بھی آپ سمجھ لیں, جب بھی آپ نے دنیا کسی بھی ملک میں جانا ہے, یا جیسے آج ہم نے اسپیسیفکلی برازیل کی بات کی, آپ نے میرے بھائی وہاں پر پہنچ کر, یہ 2 سال میں پاسپورٹ آپ کو تب ہی ملے گا, آپ نے اس ملک میں جا کر کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کرنی, کسی بھی قسم کا غیر قانونی کام نہیں کرنا, نہ وہاں پر ٹریفک کی وائلیشن کرنی ہے, نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے, نہ چوری چکاری, کسی بھی قسم کا کوئی بھی غلط کام جو قانون کے دائرے میں آتا ہے, یہ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے, آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا ریکارڈ بالکل کرسٹل کلیئر ہوگا. تو پھر ہی آپ کو 2 سال میں وہاں کا پاسپورٹ ملے گا, اور پھر آپ آزاد ہیں, جسٹ لائک اے برڈ ٹو فلائی اینی ویئر. پورے ساؤتھ امریکہ میں بھی آپ وداؤٹ ویزا فلائی کر سکتے ہیں, اور پوری یورپین یونین میں بھی آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ.